اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال الامام حسین بن علی علیہ السلام فی کلامہ یا اماہ وانا اعلم انی مقتول مذبوح ظلما وعدوانا وقد شاء عز وجل أن يرى حرمي ورحتي مشردين وأطفالي مذبوحين مأسورين مقيدين وهم يستغيثون فلا يجدون ناصرا۔ خطبات امام حسین علیہ السلام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت معصومین علیہم السلام نصیب فرمائے، سیرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ اور یہ خطبات کے جو پروگرام ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے خطبہ امام سجاد علیہ السلام کا پروگرام دیکھا۔ یہ خطبات سید الشہداء کے ہوں یا امام سجاد علیہ السلام کے ایک علمی خزانہ ہے اور ایک علمی گنجینہ ہے، ایک علمی ذخیرہ ہے، اور تشنگان علم اور معرفت کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے کہ جب انسان معصومین علیہ السلام کے ان کلمات کو دیکھتا ہے، خطبات کو دیکھتا ہے، اقوال کو دیکھتا ہے، تو اس میں گہرائی بھی ہے، گہرائی بھی ہے، تعلیمات بھی ہیں اور ٹیچنگز بھی ہیں۔ آج ہمارا یہ چوتھا پروگرام ہے خطبات امام حسین علیہ السلام میں۔ پہلے خطبے میں آپ نے دیکھا کہ کس انداز کے ساتھ امام علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، اور ولید بن عتبہ ہے اور مروان بن حکم ہے، انہیں بتایا اپنا جو نورانی ایک سلسلہ ہے، قدوسی سلسلہ ہے، وہ امام علیہ السلام نے بتایا۔ اور دوسرے میں آپ نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے مروان بن حکم کہ جو ظاہری طور پہ یہ چاہتا تھا کہ مشورہ دے اور اپنی خیر اور صلاح اور بھلائی کا مشورہ دینا چاہتا تھا، امام نے اس کی بات کو بھی سنا اور اس کے بعد اپنے پیغام کو بھی دیا ہے۔ حقانیت مکتب اہل بیت اگر کسی نے دیکھنی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اقوال اور وہ فرامین اور وہ نظریات کہ جو معصومین علیہ السلام نے بتائے ہیں، ان پہ بغور مطالعہ کرے اور ان پہ سوچے، اور اس کے بعد انسان منزل معرفت پہ آتا ہے۔ اور تیسرے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام الوداع کے لیے جاتے ہیں اپنے نانہ اقدس کی مرکز مطہر پہ، اور یہ بات بھی بتا دی ہے کہ عاشقان رسول ہمیشہ زیارت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نبی مکرم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ نبی مکرم کی زیارت سنت معصومین ہے، سنت صحابہ ہے، سنت صحابیات ہے، اور جتنے بھی تابعین تبع تابعین ہیں آج تک یہ سلسلہ کہ جو زیارات کا ہے جاری اور ساری ہے، اور نہ اس پہ کوئی قبر پرستی کی بات ہے، نہ اس سے کسی بدعت کی بات ہے، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی شرک کی بات ہے، اس لیے کہ قبروں پہ جانے سے انسان یاد آخرت تازہ ہو جاتی ہے۔ قبر و قبور کی زیارت سے انسان وحدانیت پروردگار کی طرف آتا ہے، یاد آخرت کی طرف آتا ہے، یاد برزخ کی طرف آتا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت یہی ہے ہمارا ایمان۔ ہر مسلمان کے جو حقیقی ہے بانی اسلام کے متعلق اس کے یہی نظریہ ہے کہ ان کی حیات بعد از وفات
وفات کے بعد بھی ان کی حیات ہے، حیات برزخی کے قائل ہیں۔ جس طرح وہ اپنی زندگی پہ ہمیں دیکھتے تھے، اسی طرح ان کی وفات کے بعد بھی ہمیں وہ دیکھتے ہیں۔ جس طرح آپ زیارت میں بھی پڑھتے ہیں، خدا لے جائے آپ کو مدینہ جو نہیں گئے ہیں، اور جو مدینہ گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی زیارت کو قبول فرمائے، کہ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں تسمع کلامی و ترد سلامی، اے آقا آپ میری باتوں کو سنتے ہیں، اور میرے سلام جب میں کرتا ہوں تو اس سلام کا آپ جواب بھی مجھے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کا جو حقیقی نظریہ ہے وہ یہی ہے جو سیرت معصومین سے چھلک رہا ہے۔ اور وہاں پہ جب آپ نے زیارت پڑھی، سلام کیا، اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام علیہ السلام کو تھوڑی سی اونگ آ گئی۔ اس میں دیکھا ہے کہ ایک معاشر بپا ہے، پیغمبر اسلام جھرمٹ میں ہیں، چاروں طرف سے فرشتے ہیں، اور درمیان میں پیغمبر اسلام تشریف فرما ہیں۔ ایسے میں گلے کے ساتھ لگاتے ہیں سید الشہداء کو، اور پھر فرماتے ہیں کہ اے حسین ابن علی آپ جائیں اس سفر پہ، میں آپ کا نانا آپ کے ساتھ، میں اس وقت کو دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ 3 دن کے تشنہ اور پیاسا ہوں گے، اور شمر کا خنجر ہوگا۔ اس وقت ان حالات کو میں دیکھ رہا ہوں، تیری پیاس کو دیکھ رہا ہوں، اس قربانی کو دیکھ رہا ہوں، اس شہادت کو دیکھ رہا ہوں۔ یاد رکھنا کہ پیغمبر اسلام کو جو خواب میں دیکھا کرتے، پیغمبر اسلام اور معصومین علیہ السلام کی جتنی بھی خوابیں ہوا کرتی ہیں، یہ خواب سچی خواب ہوا کرتی ہے۔ اس خواب میں رؤیا ہے، اس میں صداقت ہوا کرتی ہے۔ جتنی بھی معصومین علیہ السلام کی خواب ہوا کرتی ہیں، ہماری طرح ان کی خواب نہیں ہوتی ہے، وہ اسی طرح ہے۔ ان کا سونا اور ان کا جاگنا، ان کی نیند اور ان کی بیداری، اس میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ جو معصومین خواب میں دیکھتے ہیں، اور پھر یہ بھی روایت ہے کہ جو شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میری صورت میں شیطان کبھی نہیں آتا ہے، وہ مجھے ہی دیکھتا ہے۔ تو یہ خواب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس خواب کو اور خواب کی حقیقت کو بھی بتا دیا ہے کہ کل کے جو واقعات ہیں، کل کے جو حقائق ہیں، کل یہ اتنی بڑی جو ٹریجڈی ہونے والی ہے اس کی خبر بھی دے دی۔ اس کو بھی مورخین نے لکھ دیا، محدثین نے اس واقعے کو بھی لکھ دیا کہ پیغمبر اسلام چاروں طرف سے فرشتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، اور درمیان میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور پیغمبر زاروں قطار رو بھی رہے ہیں، اور مرثیہ بھی پڑھ رہے ہیں، نوحہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی سب سے پہلی مجلس جو پڑھی ہے مدینہ میں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تھی، کہ جہاں پہ سید الشہداء عالم رویا میں ہیں، محشر میں ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ حضور نوحہ بھی پڑھ رہے ہیں، حضور مرثیہ بھی پڑھ رہے ہیں، حضور مجلس بھی پڑھ رہے ہیں، حضور زار و قطار رو بھی رہے ہیں۔ اس کے میں دیکھ رہا ہوں حالت مظلومی میں آپ کو مارا جائے گا، 3 دن کا تشنہ اور پیاسا، اور کربلا کے اس لک و دک صحرا میں آپ کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اے حسین ابن علی مت سمجھنا کہ میں اکیلا ہوں، میں آپ کا نانا آپ کے ساتھ ہوں گا، میں آپ کی ماں آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کے بابا آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے برادر گران آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ایسے میں یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے بعد سفارشات بھی کرتے ہیں، تلقین بھی کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں آپ کے جو درجات ہیں اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن بیٹا یہی ہے کہ ان درجات تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس منزل شہادت عظمیٰ وفدیناہ بذبح عظیم، آپ کو اس منزل تک پہنچنا ہوگا کہ جو ذبح عظیم کی منزل ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے ایک اور منزل کہ یہاں پہ جب واپس آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں جانے کے لیے، مدینہ سے نکلنے کے لیے، تو یہ تاریخوں میں ہے، اور اس کو متعدد مورخین نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے۔ سنی شیعہ میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا، بہت جو ام المؤمنین بھی ہیں،
اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ مطہرات میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی نانی گرامی ہیں کہ جن کی بہت تذک و احتشام ہے، اور انہی کے پاس وہ کربلا کی مٹی ہے کہ جسے مسند احمد ابن حنبل نے بھی لکھا، مشکات شریف نے بھی لکھا، باقی جو احادیث کی کتابیں انہوں نے بھی لکھا ہے، تاریخ کی مختلف کتب میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب کہتے ہیں کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین تشریف فرما تھے، ایک زانو پہ امام حسین بیٹھے ہیں، دوسرے زانو پہ امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے گلو اقدس کا پیغمبر اسلام بوسہ لیتے ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ کے دہن اقدس کا بوسہ لیتے ہیں۔ اس وقت یہ روایات اہل سنت شیعہ سب کے ہاں یہ موجود ہیں، اور مشکات شریف میں بھی یہ موجود ہے۔ محدثین نے، مورخین نے، جتنے بھی مشائخ اعظام ہیں، انہوں نے اس روایت کو، اس واقعے کو لکھ دیا ہے کہ جس میں جب امام کو بوسہ دے رہے ہیں گلے پہ، اور امام حسن مجتبیٰ کے داہنے اقدس پہ بوسہ دیا، اس میں کہتے ہیں کہ گئے سید الشہداء امام حسین، اپنی ماں سے جا کر فریاد بھی کی کہ اس طرح آج یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس میں کہتے ہیں بی بی تشریف لائیں، اور بی بی نے آ کے عرض کی، بابا آپ نے تفریق کیوں کی ہے؟ کہا بیٹا یہ ایک راز ہے، یہ ایک راز ہے، اس راز کو نہیں پوچھیں ورنہ آپ قیامت تک روتی رہیں گے۔ کہا نہیں بابا آپ بتائیے۔ اس وقت فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، یہ جو کربلا کا واقعہ ہے کوئی ڈھکا چھپا واقعہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ سینہ بسینہ اس واقعے کو بتایا۔ اہل بیت علیہ السلام سارے جتنے بھی خانوادہ تطہیر ہے، سب کو اس واقعے کربلا کا عاشور کی خبر تھی، رویا کرتے تھے، گریہ کیا کرتے تھے، عزاداری کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ واقعہ کہ جو میں ابھی مشکات سے نقل کرنے والا ہوں کہ مشکات شریف میں بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل کی دوسری جلد میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ اس وقت بی بی نے کہا کہ اچھا واقعہ کیا ہے، کس وجہ سے؟ فرمایا کہ آپ روئیں گی، آپ قبر تک روتی رہو گی، بیٹی اس واقعے کو نہیں پوچھیں۔ اس وقت جب بار بار اصرار کیا تو پیغمبر نے فرمایا کہ بیٹی ایک زمانہ آئے گا، یہ آپ کا جو بیٹا ہے نا حسن، اسے یہ قوم، یہ میری امت، یہ زہر جفا سے قتل کرے گی، اس وجہ سے میں نے حسن کے دہن پہ بوسہ دیا۔ اور یہ آپ کا بیٹا حسین کہ جو کربلا میں 3 دن کا تشنا اور پیاسا کربلا میں لک و دک صحرا میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اس وقت کیا ہے کہا بابا کیا میں موجود ہوں گی؟ فرمایا نہیں بیٹی آپ موجود نہیں ہوں گے۔ کہا ان کا بابا علی موجود ہوگا؟ فرمایا ان کا بابا علی موجود نہیں ہوں گے۔ کیا ان کا بھائی موجود ہوگا؟ فرمایا ان کا بھائی بھی موجود نہیں ہوگا۔ فی زمان خال انی وعن کے وعن حسن وعن علی، یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب میں موجود نہیں ہوں گا، ان کا بابا علی موجود نہیں ہوں گے، آپ موجود نہیں ہوں گی، ان کا بھائی حسن موجود نہیں ہوگا۔ اس وقت بی بی نے حضرت سے کہا تو پھر میرے بیٹے حسین پہ روئے گا کون؟ فرمایا بیٹی گھبرا نہیں، یہ جو آج عزادار ہے نا، بی بی کے اس حسرتوں کی، بی بی کے اس ارمانوں کی یہ جو پورا کرنے والے اس وقت عزاداری سید و شہداء کرنے والے ہیں، اس وقت ماتمداری اور گریہ کرنے والے ہیں، حقیقت میں وہ شفاعت سیدہ سلام اللہ علیہا کے مستحق ہیں۔ اور اس واقعے میں کوئی اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اس دفعہ محرم میں دیکھا کتنے لوگ خود اہل سنت شیعہ سارے مل کر انہوں نے عزاداری کی۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں خود نارتھ ویسٹ میں یہ پہلی دفعہ یہ واقعہ ہے کہ وہاں مساجد میں خود عشرہ ہوا ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا۔ اللہ سبحانہ وتعالی جتنے بھی عزادار ہیں، جتنے مسلمان جنہوں نے عزاداری سید الشہداء میں حصہ لیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اجر عنایت فرمائے اور بی بی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ جو اگلا ہے
کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا جب انہوں نے روکا نا بار بار، کہا بیٹا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جد بزرگوار مجھے ایک خاک دے کر گئے تھے، خاک کربلا، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میرا بیٹا کربلا میں جا کر جب جائے گا کربلا میں وہاں پہ قتل کر دیا جائے گا، تو اس طرح کریں کہ آپ عراق نہ جائیں، آپ کربلا نہ جائیں۔ اس وقت کا یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا یا اماں یا اماں وانا اعلم، اے اماں، یعنی نانی اماں کو کہا، حضرت ام سلمہ کو فرماتے ہیں کہ یا اماں وانا اعلم، میں جانتا ہوں، انی مقتول مذبوح ظلما، میں جانتا ہوں کہ میں کربلا میں قتل ہو جاؤں گا، مجھے ظلم اور جور کے ساتھ ذبح کر دیا جائے گا، وعدواناً، اور دشمنی میں، کون سی دشمنی میں مجھے قتل کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا، مار دیا جائے گا، کس دشمنی میں؟ یہ تو وہ خاندان ہے، خاندان نبوت اور خاندان رسالت، جنہوں نے ہر ایک کے ساتھ نیکی کی ہے، ہر ایک کے ساتھ خوبی کی ہے، ہر ایک پہ احسان کیا ہے، انہوں نے تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ تو وہ گھر ہے کہ جس نے ہر ایک کو امان دی ہے، ہر ایک پہ نعمتوں کا سبب بنا ہے، ہر ایک کے لیے رحمتوں کا سامان لے کر آیا ہے۔ کون سا عدوان؟ یہ وہی چیز ہے کہ جس کو کربلا کے میدان میں بھی جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میرے بارے میں تو پیغمبر نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، جاؤ، اس وقت بھی صحابی موجود ہیں، زید بن ارقم اب بھی موجود ہے، تم جاؤ، جا کر پوچھو، اور وہاں پہ آپ کو کتنے صحابی ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری اب موجود ہے، صحابی موجود ہیں، ان سے جا کر پوچھو کہ کیا یہ میرے بارے میں نہیں ہے حسین منی وانا من حسین، کیا یہ میرے بارے میں نہیں ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ میں رسول خدا کا نواسا ہوں، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں؟ سب کو پتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں تھا۔ یہ جو قوم اشقیاء یزیدی اور یہ شامی تھے، اور یہ معاویہ کی فورس تھی، یزید کی جو فورس تھی، یزید ابن معاویہ کی جو فورسز تھیں، انہیں کیا خبر نہیں تھی کہ یہ رسول خدا کے نواسے ہیں، علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، سید سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے، ایسا نہیں کہ نہیں پتہ تھا۔ یہ تو بعد میں اس یزید کو چھپانے کے لیے اور اس کے جرائم پہ پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے حربے، نہیں وہ ابن زیاد نے یہ کیا تھا، وہ تو شمر نے یہ کیا تھا، وہ خولی نے یہ کیا تھا، نہیں، یزید کے آپ نے پہلا خط دیکھا، پہلے خطبے میں دیکھا، اور جو خط تھا اس میں آپ نے ریفرنسز دیکھے، یہ یزید کا ڈائریکٹ آرڈر تھا کہ اگر حسین ابن علی بیعت نہ کریں تو اس خط کے جواب میں ان کا سر بھی روانہ کر دیا جائے۔ گھیرا جو گیا میدان کربلا میں، اور یہ سارے کے سارے، اگرچہ قتل سید الشہداء میں ہر یزیدی شامل ہے، ہر یزیدی اس میں، یزید سر فہرست ہے اس میں۔ امام نے جب یہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں، میرا جانتے ہو، میرا حضرت، کیا میں نے شریعت کو کوئی تبدیل کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے؟ کیا میں نے کسی کو کوئی قتل کیا ہے؟ کیا کسی کے مال کو میں نے سلب کیا ہے؟ پھر مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ کیوں قتل کرتے ہو؟ تو کہا کیا؟ بغضاً لأبیک۔ یہ جملہ بہت امام علیہ السلام کے اسی خطبے میں اگر آپ دیکھیں، انشاءاللہ یہ دیکھیں، اگر توفیق وہاں تک ہم اگر پہنچ رہے، اس خطبے کی مفصل آپ وہ دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام نے کس انداز کے اے شیعہ آل ابی سفیان، انہیں کو مخاطب کیا، اے ابو سفیان کی اولاد کے شیعوں، آل ابی سفیان، آل ابی سفیان، ابی سفیان کی اولاد کے جو شیعہ ہو، ان کو مخاطب اس انداز کے ساتھ کیا۔ شیعہ کہہ کے، شیعہ یعنی شیعہ نے
آل ابی سفیان. ہم لوگوں کو کہتے ہیں شیعان علی اور شیعان فاطمہ سلام اللہ علیہ، شیعان امام حسن مجتبی، شیعان حسین شہید کربلا. ہم لوگوں کو اس لحاظ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہ جو یزیدی ہیں انہیں فرمایا اے شیعہ آل ابی سفیان تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ کیوں مجھے قتل کرتے ہو؟ کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے؟ کسی کے مال کو سلب کیا ہے؟ کسی کو میں نے مارا ہے؟ کیا میں نے شریعت میں تبدیلی کی ہے؟ اور تمہیں پتہ ہے میرا حسب جانتے ہو، میرا نسب جانتے ہو کہ میں کس پروجنی سے ہوں. ڈسینڈنٹ آف دا ہولی پروفٹ آف اسلام. میں ذریہ رسالت سے ہوں. میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں. میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. سب کو میرے بارے میں کتنی حدیثیں ہیں کہ آپ جاؤ، صحابی اس ٹائم بھی موجود ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں، تم جا کر ان سے پوچھو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں حدیثیں نہیں پتہ ہے، انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے، بالکل انہیں پتہ تھا. اسی وجہ سے اہل سنت کے جو محققین ہیں، اور ان کو جتنی شاباش دینی چاہیے اس میں کم ہے، اور انہوں نے صحیح بات ہے کہ انہوں نے بہت ہی عدل اور انصاف سے جو فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ یزید کے ان کرتوتوں کو دیکھ کر اور شریعت کو وائلیٹ کرنے کے بعد اور سر سید الشہداء کی گستاخی کرنے کے اور وحی اور نبوت کے انکار کرنے کے بعد ہم یزید کو دائرے اسلام سے، یعنی یزید کو کافر انہوں نے ڈکلیئر کیا. کافر اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے ڈکلیئر کیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں خبر ہے اس چیز کی کہ میں کون ہوں، میری مادر گرامی کون ہے، میرے پدر بزرگوار کون ہے، میرے جد نامدار کون ہے. ہاں سب کو پتہ ہے، سب پتہ ہے. حدیثیں بتائیں کہ میرے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس قسم کے مسلمان تھے؟ سوچنے کی بات ہے. اور کوئی اتنا بڑا عرصہ ہزاروں سال کا نہیں گزرا ہے، صدیوں کا نہیں گزرا ہے. یہ that was only 50 years. 50 سال نہیں گزرے. مسلمانوں کی کیا صورتحال بن گئی ہے، کس قسم ان میں سفاکیت آ گئی. یہ دن دہاڑی بات نہیں ہوئی ہے، اس پہ پوری مشینری کام کرتی رہی، اور نتیجہ آخر میں یہ نکلا کہ اس قدر ان میں سفاکیت آ گئی کہ گھیرتے ہیں پیغمبر اسلام، جس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے، یہ امتی جس پیغمبر کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اسی کے نوازوں کو گھیر کے میدان کربلا میں 3 دن کا پیاسا تشنا بے جرم خطا کیا کرتے ہیں؟ ذبح کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں کیوں مجھے مار رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ میں نے کسی کو نقصان پہنچایا؟ میں نے کسی کو قتل کیا؟ میں نے کسی کو مارا؟ میں نے کسی کے مال کو سلب کیا ہے؟ کسی کے مال کو میں نے چھینا ہے؟ میں تو پیغمبر اسلام کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں سیدہ سلام اللہ علیہ کا بیٹا ہوں. کہتے ہیں پتہ ہے ہمیں، پتہ ہے. سب نے کہا پتہ ہے. تو پھر کیوں کہا بغضاً لأبیک؟ یہ یزید، وہی جو یزید اشعار پڑھ رہا تھا کہ آج اگر وہ بدر والے ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے کہ میں نے آج سادات کے بڑے سید اور سردار کو آج میں نے قتل کیا ہے، امام حسین کو. وہی جو یزید اشعار پڑھ رہا تھا شام میں، یہ یزیدی یہاں پہ کیا کہہ رہے تھے؟ بغضاً لأبیک، ہم اس لیے آپ کو قتل کر رہے ہیں تیرے بابا کی دشمنی میں. تو پتہ چلتا ہے کہ جو یزید کی طرف تھے، یزید کی طرف ولایت کو ماننے والے نہیں تھے، یزید کی طرف امامت کو ماننے والے نہیں تھے. بغضاً لأبیک، ہم اس لیے قتل کر رہے ہیں تاکہ تیرے بابا کی وہ جو بدر اور حنین اور خندق کو، ان سب کا بدلہ لینے کے لیے، اس دشمنی کو چکانے کے لیے، اس لیے. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں اپنے کلام میں، اپنے خطبہ میں، اور وہ بھی اپنے نانی اماں کو بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ
نانی اماں آپ کو بھی پتہ ہے پیغمبر اسلام آپ کو بتا کر گئے ہیں، آپ کو کربلا کی خاک دے کر گئے ہیں، اس شیشی میں جب تک یہ خاک رہے سمجھ جانا میرا حسین زندہ ہے، اور جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے، شیشی میں خون ابلنا شروع کر دے، سمجھ جانا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ اور اس کو بھی آپ دیکھیں، اس واقعے کو بھی صحاح میں بھی لکھا ہے، اس واقعے کو ترمذی شریف میں بھی لکھا ہے، اس واقعے کو مسند احمد بن حنبل نے بھی لکھا کہ حضرت ام سلمہ وہی عاشور کا دن اور آرام فرما رہی تھی، خواب میں دیکھا، خواب میں کیا کہ پیغمبر اسلام ہزاروں قطار رو رہے ہیں، ہزاروں قطار، آپ کی داڑھی پریشان ہے، خاک ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے۔ تو حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں جہلت فدا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، یہ کیا عالم ہے، یہ کیا حالت ہے، آپ کی داڑھی اس طرح پریشان، آپ کے بال بکھرے ہوئے، آپ کے سر پہ امامہ نہیں، آپ ہزاروں قطار رو رہے ہیں۔ فرمایا ام سلمہ آپ کو خبر نہیں ہے میرا بیٹا، میں مقتل سے ہو کے آ رہا ہوں جہاں پہ میرے حسین کو قتل کیا گیا ہے، جاؤ وہ شیشی دیکھو۔ کہتے ہیں کہ بےتابی کی حالت میں اٹھی اور صندوق سے وہ شیشی دیکھی، اب وہ خاک نہیں ہے، اب خون ابل رہا ہے، ماتم شروع ہو گیا، ہاشمیوں کے سادات کے سارے ماتم، یا حسین کا ماتم شروع ہو گیا۔ اس میں کسی کو فقط یہ ہے، مجھے پھر بھی میں ان سارے اپنے کہ اس دفعہ جو انہوں نے اشرا کیا، ہمارے برادران نے بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجر دے، یہ سارے واقعات بھی ایسے نہیں ہیں کہ فقط شیعوں کے ہیں، اور میراث بھی سید الشہداء سارے مسلمانوں کی، جہاں جہاں بھی آزادی چاہتے ہیں، جہاں جہاں بھی حریت ہے، جہاں جہاں پہ بھی عدل اور عدالت ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی واقعے کی نقشہ کشی کی ہے۔ نانی اماں مجھے پتا ہے، انی عالم، مجھے خبر ہے اس چیز کی، انی مقتول مذبوح ظلما، مجھے خبر ہے کہ میں ذبح کر دیا جاؤں گا، میں قتل کر دیا جاؤں گا، ظلم اور جور سے مجھے قتل کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا، عدوان کے ذریعے، دشمنی میں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس کی دشمنی تھی انہیں، کس کی دشمنی، یعنی باپ سے بدلہ نہیں لیا تو بیٹوں سے بدلہ لیا۔ یہ وہی شیطان نے بھی کہا کہ ہم ذریت آدم کو، تو انہیں آدم کا غصہ انہوں نے ذریت آدم پہ، جس طرح شیطان نے نکالا، اسی طرح انہوں نے امیر المومنین کے غصے کو کیا کیا، اور کہا کہ بغضاً لابیک، ہم آپ کے بابا کے بغض میں آپ کو قتل کر رہے ہیں، ان کی دشمنی میں۔ تو جو امیر المومنین کا دشمن ہے، پتہ ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو بغض رکھتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ یا تو کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث بھی مسلم ہے، متواتر حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں؟ یا علی حبک ایمان وبغضک نفاق وکفر، اے علی تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے، اور تیری دشمنی نفاق، کفر پہ دلیل ہے۔ منافق ہوتا ہے جو تیرا دشمن ہے۔ یہ سارے منافقین تھے وہاں، جو یزیدی فورسز میں جتنے تھے سارے منافقین تھے۔ منافقین اپنے آپ کو کہتے تھے ہم جمعہ پڑھنا ہے جی، یہ کرنا ہے جی، چلیں جلدی جو ہے نا وہ قتل کرو، جلدی یہ کرو۔ فتوے دینے والے کون تھے؟ وہ سارے، یہ سارے منافق تھے وہاں پہ۔ بغضاً لابیک، ہم اس لیے مار رہے ہیں، اس لیے قتل کر رہے ہیں تاکہ
آپ کے بابا کی جو دشمنی ہے اس کو چکایا جائے۔ وَقَدْ شَاءَ عَزَّ وَجَلَّ أَن يَرَى حَرَمِي وَرَحْتِي، کہ پروردگار عالم عز و جل فیصلہ ہے ان یرا حرمی ورحتی مشردین و اطفالی مذبوحین معصورین مقیدین، کہ ہمارے حرم ہیں، ہمارے جتنے بھی مستورات ہیں انہیں پابند سلاسل کیا، یہ بھی پہلے سے معصومین علیہ السلام کو جو علم ہے وہ علم خدا ہوا کرتا ہے، علم لدنی جو ڈیوائن نالج ہے اس سے سرشار ہوا کرتے ہیں، پہلے سے خبر دے رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، ہماری آل اولاد کا کیا ہوگا، ہماری مستورات ہیں، خاندان عصمت و طہارت ہے، مخدرات عصمت و طہارت ہیں، فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، مخدرات کو دیکھ رہا ہوں، حرم کو دیکھ رہا ہوں، یہ اپنے اسباب کو دیکھ رہا ہوں، اسباب لوٹا جائے گا، مخدرات کو قیدی بنا دیا جائے گا، بچوں کو ذبح کیا جائے گا، اطفالی مذبوحین۔ یہ وہ خطبہ ہے امام علیہ السلام کا کہ جب ابھی مدینہ سے نکل رہے ہیں، ابھی مدینہ سے نکلے نہیں ہیں، جاتے ہیں تو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا روکتی ہیں کہ بیٹا عراق نہیں جانا، میں نے آپ کے نانا سے یہ سنا ہوا ہے۔ وہ جواب میں فرماتے ہیں امام علیہ السلام کہ نانی اماں مجھے پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، میں قتل کر دیا جاؤں گا، ذبح کر دیا جاؤں گا، شہید کر دیا جاؤں گا، اور مجھے پتہ ہے کہ جو ہمارے حرم ہیں، مخدرات عصمت و طہارت ہیں، کیا ہونے والا ہے، ہمارے اسباب کو کیا ہوگا، ہماری سواریوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، سارا نقشہ امام علیہ السلام بتاتے ہیں۔ مذبوحین، معصورین، انہیں قیدی بنا دیا جائے گا، مقیدین، انہیں پابند سلاسل کیا جائے گا، وَهُمْ يَسْتَغِيثُونَ فَلَا يَجِدُونَ نَاصِرًا، وہ مدد کے لیے پکاریں گے، استغاثے بلند کریں گے۔ یہ کس قسم کے مسلمان، یہ منافق یزیدی جہاں جہاں پہ بھی ہیں آپ دیکھیں گے منافق وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ منافقین جتنے بھی ہیں، یہ اس وقت جو تکفیری ہیں، یہ سارے منافق ہیں۔ یہ تکفیری گروہ ہو گیا، یہ اس وقت داعش کی صورت میں ہو، طالبان کی صورت میں ہو، القاعدہ کی صورت میں ہو، مختلف نام ہیں وہابیت کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اسلام پہ ضربہ لگانے کے لیے، اسلام کے نام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے یہ جو ٹوکن ہیں یہ رکھے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے یہ کارڈ پلے کرتے ہیں تاکہ اسلام کی حقانیت کو وائلیٹ کر دیا جائے، اسلام کے اس مقدس نام کو مٹھا دیا جائے۔ لیکن یاد رکھنا یہ خطبات ان کا ایک یہ بھی ہے کہ تاکہ حسینیت جب دلوں میں اور انسان کے رگ و ریشے میں جب نافذ ہو جائے گی تو یہ یزیدیت خود بخود برباد ہوگی، اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ زہرا کے لال نے وہ باندھ دیا اسلام، تاکہ قیام قیامت اسلام پہ کوئی ضربہ نہیں آنے والا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، تمہیں اپنی خبر لینی چاہیے، تمہیں خود دیکھنا چاہیے کہ تم اگر اسلام حسینی اسلام کے اوپر اگر ڈٹ گئے تو تمہیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس قسم کے ایک ایسا سلسلہ آ چکا ہے کہ اس سلسلے کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ جو سلسلہ ہے حسینی سلسلے کے ساتھ جب آپ اپنے آپ کو جوڑ دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا اسلام محفوظ ہے۔ اسلام اس اسلام کو خطرہ ہے کہ جس میں حسینیت نہیں ہے، جس میں کربلا نہیں ہے۔ کربلا کو وہ انسان کے جو اپنے سینے کا تعویذ بنا لیتا ہے، حرز جان بناتا ہے، اس اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ ہوگا تو انہیں ہوگا کہ جو مسلمان ہیں اور اسلام کو صحیح جو سورس ہے اس سے نہیں لیں گے، اور وہ مسلمان
کہ جو غافل رہیں گے، وہ مسلمان کہ جو در ولایت سے دور رہیں گے، وہ مسلمان کہ جو آپس میں لڑتے رہیں گے، وحدت چھوڑ دیں گے، ان مسلمانوں کو بہت خطرہ ہے۔ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، مت سمجھنے کہ کوئی اسلام کے اوپر خطرہ آنے والا ہے۔ اور یہ جتنی بھی اس وقت انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے نظام فیل ہو گئے ہیں۔ کیپٹلزم فیل ہو گیا ہے، اس وقت کمیونزم فیل ہو گیا ہے، استبدادی سلسلہ فیل ہو گیا ہے، استعماری سلسلہ فیل ہو گیا ہے، استثماری سلسلہ فیل ہو گیا ہے۔ آپ دیکھا کہ ہم نے جن نظاموں کو بنایا تھا، سسٹمز کو بنایا تھا، وہ تو سارے فیل ہو چکے ہیں۔ اور اسلام، اور اب دیکھا کہ اسلام میں اقتصاد کو دیکھیں کتنا اس میں بال و پر نظر آتے ہیں اور کتنی اس میں بالیدگی نظر آتی ہے۔ اسلام کے دفاع کو دیکھیں، ایک گورنمنٹ آتی گئی، اس نے بتا دیا اقتصاد بھی، تم چاروں طرف سے پابندیاں، ایک پوری کی پوری وال بنا دی گئی ہے، لیکن وہ 35 سال ہو گئے ہیں، ان کو کسی قسم کی نہ کوئی اقتصادی ناکہ بندی، بائیکاٹ کا کوئی مسئلہ بنا، ان کا دفاعی نظام، کوئی کسی کو جرأت نہیں ہوتی ہے کہ ان کی طرف کوئی میلی نگاہ اٹھا کے دیکھے۔ دیکھا کہ نہیں، دفاع اتنا، یہ اسلام ہے۔ ان کے اقتصادی عمل اتنی پابندی لگائی، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ اتنی ناکہ بندیاں کی گئیں، کچھ نہیں ہوا۔ اتنے ان کو دھمکیاں دی گئیں، کچھ نہیں ہوا۔ اتنی ان پہ الزام تراشی گئیں، کچھ نہیں ہوا۔ تو اب کیا ہے، سوویت یونین کی اس کلیپس ہونے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اسلام کے شیرازے کو بکھیر دیا جائے، بدنام کیا جائے، مختلف قسم کے گروہ اور ٹولے تیار کیے جائیں۔ ان گروہ اور ٹولوں میں سے یہی ایک داعش آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خود بنائی گئی ہے۔ یہ جو القاعدہ کو نئی خود بخود اسی طرح آتی رہیں گے، ان کو کون پروموٹ کر رہا ہے؟ ان کو جدید ترین سفیسٹیکیٹڈ جو ہے اس وقت جو لیس ہیں، اس وقت جدید ترین جو ہے نا ہائی ٹیک ان نسلوں کے ساتھ کون کر رہا ہے یہ سارے مگر لوگ اس طرح تو نہیں ہے کہ سارے کانوں میں دے رہے ہیں، انہیں کوئی خبر ہی نہیں ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، پتا ہے ساری، یہ ساری چیز سب ایکسپوز ہونے کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی۔ اس وجہ سے کہ جو حقانیت مذہب اسلام ہے وہ کربلا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد اسلام کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا اگر وہ جڑا ہوا ہے کربلا کے ساتھ، اگر اس کا ربط اور ارتباط۔ اور میں آپ کو بتا دوں صاف، اس وقت استعمار کو کسی اور اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسلام، اس اسلام سے یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں جس اسلام میں کربلا ہے، کربلائی اسلام سے یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں، کسی اور اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ یزیدی اسلام کو تو خود پروموٹ کرنے والے ہیں۔ یزیدی اسلام اس سے کسی قسم، جہاں پہ وائلیشن ہے، جہاں پہ فساد ہے، جہاں پہ فتنہ ہے، جہاں پہ فرعونیت ہے، جہاں پہ مار دھاڑ ہے، جہاں پہ بغاوت ہے، جہاں پہ طاغوتیت ہے، جہاں پہ سرکشی ہے، انہیں اسے کوئی نہیں، اسے کوئی خطرہ نہیں۔ خطرہ اگر ہے تو انہیں اس اسلام سے ہے کہ جو اسلام کربلائی ہے، وہ اسلام کی جو حسینی ہے، وہ اسلام کہ جس میں یہ شہادتوں کا خون شامل ہے، اس وجہ سے اس سے خوف زدہ ہے۔ اس دور کا یزید بھی خوف زدہ تھا، آج کے دور کا یزید بھی خوف زدہ ہے۔ لہٰذا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام مت سمجھیں کہ کوئی اسلام کو کوئی نقصان، اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ مسلمان خود اگر ایک دوسرے کے متعلق اصلح نہ بنے، اگر اپنی وحدت رکھیں، تمہاری جتنے نظریات ہیں، جتنے بھی عقائد اپنے پاس رکھو، مشترکات میں آ جاؤ، جتنے کامن ایشو ہیں اس کی طرف آ جاؤ، تمہیں کوئی آدمی، کوئی دنیا کی طاقت نگاہ اٹھا کے تمہاری طرف نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دشمن آ کے ہمیں چھوٹے چھوٹے ایشوز کے جن کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ہمارے 90%، 95% مگر کامن ایشو نہیں ہے، ہم بجائے ان کے 5% کہ جو ایک مکتب، میں آپ کو چاروں اگر مکتب، پانچویں کو چھوڑیں، اگر آپ اب جو ہے نا حنفی کو لے لیں، مالکی کو لے لیں، شافی کو لے لیں، یہ جتنے بھی ہیں، حنبلی ہیں، ان سب کو اگر لے لیں، کتنا اس میں مگر اس میں نہیں ہے، ڈفرینٹ اوپینین نہیں ہے۔ جعفری کو چھوڑ دیں، ہے یا نہیں؟
اس میں بھی ہے، لیکن کیا ہے، ان کو ایشوز کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اسی طرح یہاں پہ اگر ہم آپس میں ایک ہو جائیں اور آ جائیں اپنا جو کامن پوائنٹس ہیں اس کے اوپر آ کر، جو کامن دشمن ہے اس کے اوپر نگاہ کریں، تو ہمارے لیے کوئی اسلام کو خطرہ نہیں ہے، چونکہ اسلام کو خطرہ جو بناتے ہیں خود مسلمان بناتے ہیں، خود مسلمان آتے ہیں اور آپس میں جب فتنہ فساد اور چھوٹے چھوٹے ایشوز لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ مسلمان جب خود ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے تو اسلام کو نقصان تو ہوگا، لیکن اسلام کو مت سمجھیں کہ یہ جو استعماری سازش ہے اس سے اسلام جو ہے نا کو خطرہ، اور اسلام اسی سے خطرہ، اس اسلام سے یزیدیوں کو خطرہ ہے کہ جو حسینی ہے۔ یہ بات پھر پلے کے ساتھ مانیں، کسی اور اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ استعمار کو، نہ استبداد کو، نہ ایروگنٹ پاور جو ہیں انہیں، نہ دنیا کی یزیدی، نہ اس کسی اسلام سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ ہے تو کربلائی اسلام سے ہے، حسینی اسلام سے ہے۔ امام علیہ السلام نے وَهُمْ يَسْتَغِيثُونَ فَلَا يَجِدُونَ نَاصِرًا، اور وہ استغاثہ بلند کرتے رہیں گے۔ پیغمبر اسلام دیکھیں، بہت سخت حدیث ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان تمہیں استغاثہ، نصرت کے لیے بلائے، مدد کے لیے بلائے، اور تم مدد کے لیے نہ آؤ، فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، تو اس کا شمار جو ہے نا حقیقی طور پر مسلمان ہونے کے ساتھ نہیں ہے۔ لکلکہ لسانی سے انسان اگر اپنے آپ کو کہتا رہے کہ وہ مسلمان تو مسلمان ہو جائے گا، نہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ جس طرح دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی اس حالت میں صبح کرے، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، اگر وہ اس حالت میں صبح کرتا ہے اسے مسلمانوں کے حال کی خبر ہی نہیں ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغار، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جس حالت میں صبح کرتا ہے اور اسے مسلمانوں کے امور کی خبر ہی نہیں ہے، اپنی تن پرستی میں، اپنی حب ذات میں، اپنے اقتدار میں، اپنی خواہشات نفسانی میں، اپنی دنیا پرستی میں گرفتار ہے۔ ایسا تھوڑا ہوتا ہے مسلمان تو دوسرے مسلمان، جس طرح حضور نے فرما دیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان اسی طرح ہے کہ کل جسد الواحد، وہ ایک ہی جان ہوا کرتا ہے، دو قالب ہیں، ایک جان ہے اس میں۔ اور پھر فرمائے، مثال دے دی کہ اگر کسی کو بخار ہو جائے، یا کسی کو سر درد ہو جائے، ہیڈیک ہو جائے، یا جسم کے کسی عضو کو نقصان پہنچے تو کیا ہوتا ہے، سارا بدن بخار کی شدت محسوس کرتا ہے، سارا بدن درد کی حالت محسوس کرتا ہے۔ کیا اسی طرح ہو رہا ہے اس وقت عراق کی صورتحال، بحرین کی صورتحال، پاکستان کی صورتحال، کشمیر کی صورتحال، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت لبنان کی صورتحال، فلسطین کی صورتحال، اسی طرح ہو رہا ہے ہم میں؟ کیا ہم یہ محسوس کر رہے ہیں، درد اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں یا محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ظلم اور جبر کے سامنے سکوت بذات خود ایک ظلم اور جبر کی حمایت ہوا کرتی ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے بیدار کیا ہمیں، اور وہ اسلام بیداری انسان میں پیدا کرتا ہے کہ جو حسینی اسلام ہے، کربلائی اسلام ہے۔ اس اسلام نے ہم میں کیا کیا ہے، بیداری پیدا کر دی ہے، جس سے اس وقت دشمن خوف زدہ ہے، یزیدی خوف زدہ ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو حقیقی مسلمان ہے، حقیقی اسلام ہے، اس پہ ہمیں صحیح طور پر کاربند فرمائے۔ ہم ہیں اسی پر، حسینی ہیں، کربلائی ہیں، اور اسی کاروان جو کربلائیوں کا ہے، حسینیوں کا ہے، اس میں ہم ثابت قدم رہیں، پائیدار رہیں، استقامت ہماری رہے۔ فرماتے ہیں وَهُمْ يَسْتَغِيثُونَ
فلا یجدون ناصرا، اور وہ استغاثہ بلند کرتے رہیں گے مگر کوئی مددگار نہیں آئے گا۔ یزیدی کبھی آپ کی مدد کرنے والے نہیں ہیں، حسینی آپ کی مدد کرتے ہیں، حسینی آپ کی مدد کریں گے، کربلائی آپ کی مدد کریں گے، یہ شہادتوں کے کاروان والے آپ کی مدد کریں گے، کوئی اور نہیں مدد کرنے والا ہے۔ یزیدی فقط فتنہ اور فساد پھیلانے والے ہیں، حسینی کیا ہیں؟ ہمیشہ درد و درمان والے ہیں، ہمیشہ آتے ہیں رحمتیں لے کر، برکتیں لے کر، انس لے کر، محبت لے کر۔ کتنے آپ نے دیکھا، وہی میں ایک مثال دے کے ٹائم میرا ختم ہو گیا، کتنے ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں more than 3000 جو ہے نا ہمارے اس وقت 20,000 تو ہمارے جو پروفیشنل ہیں اس کے قریب ہمارے مارد، اس میں سے 4,000 اور 5,000 قریب جو ہے نا خود ہمارے ڈاکٹرز کو مارا۔ کیا ہے؟ کیونکہ یہ شیعہ ہیں، وہ جو انہیں درد و درمان کرتے ہیں، وہ جو انہیں دارو دیتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، انہیں صحت دیتے ہیں۔ شفا تو من جانب اللہ ہوا کرتی ہے نا، وسیلہ تو یہ بنتے ہیں جو انہیں صحت دیتے ہیں، سلامتی کی طرف جاتے ہیں۔ جو صحت کے دشمن ہیں، سلامتی کے دشمن ہیں، جان کے دشمن ہیں، ان سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا، ہمیشہ انس کا پیغام دیا ہے۔ کربلا والوں نے انس کا پیغام دیا ہے، کربلائیوں نے بھی انس کا پیغام دیا ہے۔ شہادتوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں آج تک اسلام بھی زندہ ہے، قرآن بھی زندہ ہے، مسلمان بھی زندہ ہے۔ دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کو، بیداری آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین اس وقت دنیا سید الشہداء کے اس مقدس کاروان میں شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو یہ عزا، تعزیت، سوگواری، گریہ گزاری اللہ سبحانہ و تعالی نصیب فرمائے۔ پروردگار ہمارے لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما۔ پروردگار ہمارے جتنے اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، حاجات رکھتے ہیں، پروردگار تو ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات مریض ہیں، مجھے اسپیشل بھی کچھ مومنین کے سلسلے میں کہا گیا، ہمارے جنگ میں کچھ مومنین ہیں، لیڈز کے کچھ عزیزوں نے مجھے سفارش کی ہے۔ پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں یا اللہ تو انہیں صحت، سلامتی، شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی یا اللہ تو مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، پروردگار آزاداران سید الشہداء دنیا کے جس گوشے خطے مصروف عزاداری ہیں، پروردگار تو انہیں کی حفاظ فرما، سپاہ یزید کو نیست و نابود فرما، عالم اسلام کو سربلند فرما۔ پروردگار وارث عزا یوسف زہرا، امام زمان، قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔